الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے جلسوں کے سلسلے کے اس جلسے میں موجود ہیں، جس میں اہل بیت کی فضیلت، اہل بیت کون ہے، اہل بیت کا مقام قرآن کی روشنی میں کیا ہے، آج بتانے کی سعادت حاصل کروں گا. جس آیت کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اللہ تو چاہتا ہے، انما یرید اللہ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو پاک و منزہ کر دے. اور جو حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے بچوں کی تربیت 3 خصلتوں پر کرو. عادت اور خصلت میں فرق ہے. رمضان آیا، روزے رہے، عادت ہوئی، پھر وہ عادت چھوٹ جاتی. مگر خصلت ایک ایسی چیز ہے جیسا بچپن میں گتھی میں شہد ڈالتے نا نام رکھنے کے ٹائم، گتھی میں یہاں پہ اندر، تو بچوں کو بچپن میں اہل بیت کی محبت سے پہلے رسول اللہ کی محبت سکھانا ہے. حضور فرمائے حب نبی، تم اپنے نبی کی محبت بچوں کو سکھاؤ. بچوں کی محبت کیسے سکھائیں گے؟ بچوں کو محبت کیسے سکھائیں گے؟ نعت شریف پڑھا کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سکھا کر. یہ ہو گیا کہ حضور فرمائے کہ حضور کی اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ. اہل بیت کی محبت واقعات کے ذریعے، منقبت کے ذریعے بچوں کو بچپن سے ہی اہل بیت کی محبت سکھانا ہے. اس کے بعد میں تیسرے مقام پہ حضور نے فرمایا وقراءۃ القرآن، اس کے بعد بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جس کو امام بیہقی نے بھی ذکر کیا ہے، دلائل النبوہ میں ابو نعیم نے بھی کیا، اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں بھی ذکر کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے 2 حصے کیے اور ان 2 حصوں میں سے جو بہترین حصہ ہے اس میں مجھ کو رکھا. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے جیسے فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ اور وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، یہ 2 حصے ہوئے. پھر ان 2 قسموں میں سے 3 حصے کیے اللہ جل شانہ نے. پھر اس میں جو بہترین حصہ ہے اس میں حضور کو رکھا اور حضور اس حصے میں سب سے بہترین ہے. اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ کر لوگوں کو سمجھایا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ،
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. یہ آیت پڑھنے کے بعد حضور فرمائے کہ میں سابقین میں بہتر ہوں، سابقین میں سب سے بہتر ہوں. اس کے بعد پھر فرمائے کہ ان قسموں میں سے اللہ نے پھر 3 قسمیں بنائی. اس کے بعد حضور نے آیت تلاوت فرمائی کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور اللہ تعالیٰ فرمایا اور ہم نے تم کو شعب اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. حضور فرمائے میں ساری اولاد آدم میں سب سے متقی، سب سے پرہیزگار میں. اور حضور فرمائے کہ مجھے اس بات کا فخر نہیں ہے. اس کے بعد میں حضور فرمائے کہ ان قبیلوں میں سے اللہ نے خاندان کو چنا، بیت کو چنا، گھر والوں کو چنا. پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو حضور نے فرمایا کہ ان قبیلوں میں اللہ نے جس گھر کو چنا اس گھر میں بہترین میں ہوں. تو معلوم کیا ہوا یہاں پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بہترین گھرانہ ہے، اس سے معلوم یہ ہوا حضرت آمنہ و حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک حضور کا گھرانہ جو ہے وہ سارے انسانوں میں سب سے افضل ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد اہل ایمان میں سے تھے. وہ ایمان لائے کا موقع نہیں ہے، میلاد النبی کے موقع پہ ہم بتاتے ہیں حضور جب زیارت کے لیے گئے اپنے والد تو اللہ نے زندہ کیا. وہ حضور کے در سے مبارک پر ایمان لائے، پھر اللہ نے ان کو ان کی حالت پہ لوٹا دیا. والدین حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ. اس کا ذکر امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی کتاب میں کیا. حاضرین محترم، جب مدینہ شریف حضور تشریف لائے اس کے بعد بی بی فاطمہ کی شادی جب حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ہو گئی، اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے گھر پر تشریف لے جا کر کہتے السلام علیکم یا اہل البیت. حضور فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت، اللہ تم پر رحم کرے. اور پھر یہ ایک بار کا واقعہ نہیں ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 40 مرتبہ دیکھا یا 40 دن تک دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے گھر تشریف لے جاتے اور فرماتے السلام علیکم یا اہل البیت، اللہ تم پہ رحم کرے. پھر ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 مہینے 9 مہینے تک یہ فرماتے تھے اور آپ گھر پہ جا کے کہتے السلام علیکم یا اہل البیت، اللہ تم پر رحم کرے. اور پھر حضور فرماتے اے میری اہل بیت سنو، جو تم سے جنگ کرے گا میں ان سے جنگ کروں گا، اور جو تم سے صلح کرے گا میں ان سے صلح کروں گا. اس کے بعد میں حضور فرماتے الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا. صحابہ فرماتے ہیں حضور 5 وقت کی نماز کے لیے ان کے گھر پہ جاتے. اب یہاں پہ عقیدے کی بات کیا ہے، سمجھنا کیا ہے. نماز کو بلاتے تھے، کس کو بلاتے تھے نماز؟ بی بی فاطمہ کو. ایسا نہیں ہے، یا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر حضور نے فرمایا میری اہل بیت سنو، جو تم سے جنگ کرے گا میں ان سے جنگ کروں گا، اور جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا. اور پھر دنیا والوں کو بتانا تھا دیکھو یہ نمازیں کیسی پڑھتے ہیں. بی بی فاطمہ جب رات کے وقت نماز پڑھتے تو آخری وقت میں شکوہ کرتے اے اللہ کیا تم نے راتیں اتنی چھوٹی بنا دی کہ میں دن بھر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. اے اللہ تمہیں کیا راتیں بڑی چھوٹی بنا دی کہ میں دن بھر کے نماز بھی نہیں پڑھ سکی. تو کیا ایسوں کی نماز کی دعوت دی جاتی؟ نہیں. کہنا یہ مقصود تھا کہ اے لوگوں دیکھو، اے میری امتوں، اے میری امت سنو، یہ
امام حسین نماز جو کربلا میں ادا کریں گے، جب نماز میں ان کی شہادت ہوگی تو صبح قیامت تک نماز فخر کرے گی امام حسین پر۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ، اچھا یہ تو اہل بیت والی حدیث شریف ہے نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کو بھی پاک اور منزہ بتا رہی ہے یہ آیت جس کی، اور حضرت رضوہ فرماتے ہیں یہ آیت خاص کر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں نازل ہوئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت رات، یعنی یہ آیت ام المومنین کی شان میں نازل ہوئی۔ اہل بیت کس کو کہیں گے؟ اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، گھر والے، مثال کے طور پہ بیوی بچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے، آپ آرام فرما رہے تھے اور آپ ایک خیبر کی بنی ہوئی چادر اوڑھے ہوئے تھے، جیسے مثال ہمارے پاس کشمیر کی شال مشہور ہے نا، اسی طرح سے خیبر کی بنی ہوئی چادر آقا کریم اوڑھ کر سو رہے تھے۔ اتنے میں بیوی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرید لے کر آ گئے۔ سرید کس کو کہتے ہیں؟ سرید اس کو کہتے ہیں جو شوربہ گوشت کے ساتھ بنایا جاتا ہے پھر اس میں آٹا ملا دیا جاتا ہے۔ یہ سالن، یہ کھانے کا کٹورا پیالہ جو بھی تھا آپ لے کر حضور کے پاس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ عرض گزار میں یا رسول اللہ وہ گھر میں ہے۔ حضور فرمائے جاؤ علی کو بھی بلا لاؤ اور حسنین کریمین کو بھی بلا لاؤ۔ یہ آ گئے، اب حضور ان کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ کون کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت علی ہے، بی بی فاطمہ ہے اور حسنین کریمین ہے۔ آپ حضرات کھانا تناول فرما رہے ہیں، جبرائیل امین قرآن کی آیتیں لے کے حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی کو دور کر دے اور ان کو پاک اور منزہ کر دے۔ اللہ چاہتا ہے، یہی آیا انما یرید اللہ ان یذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ چاہتا ہے، ابھی اللہ کا ارادہ ہوا ہے، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ جو خیبر کی چادر تھی اس چادر کو یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ بی بی فاطمہ اور حسنین کریمین پر اڑا دیے، اڑا کر کہنے لگے، اوپر آسمان کی طرف نگاہیں کر کے فرمانے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، آپ ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیجیے اور ان کو پاک اور منزہ کر دیجیے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو پھر اس دعا میں اور اس چادر میں صحابہ فرماتے ہیں 5 نفوس قدسیہ تھے جو پنجتن پاک کہلائے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی کرم اللہ وجہہ، بی بی فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین۔ حاضرین محترم، پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ حضور بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، وہاں تشریف لے جانے کے بعد میں کہنے لگے اے فاطمہ علی کو بلاؤ، مولا علی آ گئے، سامنے بٹھا دیے، بی بی فاطمہ سے فرمایا اے بیٹی بازو بیٹھ جاؤ، بازو بیٹھ گئے، پھر حسنین کریمین کو اپنے دونوں پیر مبارک پر بٹھا لے کے پھر چادر کو لپیٹ دیا، لپیٹنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی اور یہ آیت پڑھی
یہ آیت انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ آیت جب حضور نے پڑھی تو یہ آیت حضور کس کو سنا رہے تھے؟ کیا اللہ کو سنا رہے تھے؟ نہیں، حضور اپنی اہل بیت کو سنا رہے تھے کہ اے علی سنو، اے فاطمہ سنو، اے حسنین سنو، اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہارے سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے، تم کو پاک اور منزہ کر دے۔ تو وہ ناپاکی کیا تھی؟ وہ ظاہری ناپاکی بھی تھی، اور ایمانیات میں جو شک و شبہ ہم کو آتے نا، وہ شک و شبہ بھی ان کے پاس نہیں آتے تھے۔ مولا علی سے ایک یہودی پوچھا، اے علی نماز تو بہت پڑھتے ہو، جس کی نماز پڑھتے ہیں اس کو کبھی دیکھے کیا؟ تو مولا علی فرمایا، ارے سن، اس کو دیکھا ہوں اس لیے تو اس کی نماز پڑھتا ہوں۔ جس کی نماز پڑھتے اس کو دیکھے کیا پوچھ رہا یہودی؟ مولا علی نے فرمایا، ہاں میں نے اس کو دیکھا ہے اسی لیے تو اس کی نماز پڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو عبادت تو ایسی ہونی ہے کہ ایسی عبادت کرو کہ اللہ کے جلوے نظر آنے لگے۔ مولا علی وہ تھے جب عبادت کرتے تو اللہ کے جلوے نصیب ہوتے تھے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا تعارف دیا ہم کو کہ یہ اہل بیت ہے۔ یہاں پر اب آپ دوسروں کو اگر سنیں تو اس روایت میں یہ ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس چادر میں نہیں ہے، روایت تو کر رہے ہیں مگر چادر میں نہیں ہے، آپ چادر سے باہر تھے، آپ چادر اٹھا کے اندر آ گئے، اندر آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میری شامل ہو، تو حضور فرمایا کہ تم تو خیر پہ ہے، تم تو بھلائی پہ ہے، تم تو خیر پہ ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا، رافضی شیعہ لوگ بولتے مومن شامل نہیں ہے، ارے تم نے نہیں پڑھے پورا، ام المومنین حضرت علی سے گوشہ رکھتے تھے اس لیے اس چادر میں نہیں ہے، یہ بات ہے۔ کیوں کہ رشتے کے لحاظ سے حضرت علی داماد ہوتے ہیں۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس چادر کے شامل اس لیے نہیں ہوئی تھی، حضرت علی سے آپ گوشہ ہوتے تھے۔ اور پھر حضور نے فرما بھی کیا کہ اے ام سلمہ تم تو خیر پہ ہو، تم تو بھلائی پہ ہو، اور ایک جگہ آیا کہ تم تو میری اہل ہو۔ اب پتا مولا فاطمہ اور حسنین کریمین حضور کے ساتھ حضور کے گھر میں نہیں رہتے تھے، وہ باہر رہتے تھے۔ تو آئے لوگوں صبح قیامت تک یہ بات بتا دی گئی کہ آئے لوگوں دیکھو علی فاطمہ حسنین میرے گھر میں نہیں رہتے، وہ لوگ باہر رہتے، تو ان کو گھر سے باہر والے نہیں سمجھنا، ان کو میں گھر میں بلا کے اعلان کرتا ہوں کہ یہ میری اہل بیت ہے، ان کو میں اپنے گھر میں بلا کر اعلان کرتا ہوں کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو اب ہم مولا علی کو بھی اہل بیت میں مانتے ہیں، اور بیوی فاطمہ کو بھی، اور حسنین کریمین کو، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہم اہل بیت۔ حاضرین محترم، پھر یہ اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ یہ اہل بیت کا مقام وہ ہے، چاہے آپ فرض نماز، چاہے آپ سنت پڑھے، نفل پڑھے، واجب پڑھے، یہاں تک کہ کسی کی نماز جنازہ بھی اگر آپ پڑھیں تو ہماری نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ ہم نماز میں درود شریف نہ پڑھیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ وملائکتہ یصلون
ہم لوگ سنیا ہے یہ آیت سن کے زور سے ایک بار درود پڑھنا واجب ہے. شیعہ لوگوں کے مجلس سنے آپ کبھی یوٹیوب پہ دیکھیے, جیسے ہی اہل بیت کے نام آتے پورے ایسا بلند آواز سے احترام کرتے ان کے ناموں کا. ہم بھی احترام کرتے, ہم مخالفت نہیں کر رہے, مگر بتا رہا ہوں کہ ایک اچھائی ان میں جو ہے وہ ہماری جب درود شریف کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو ایک بار درود پڑھنا واجب ہے, اور بار بار اگر یہ ذکر آئے تو کم سے کم علیہ السلام کہنا. اور ایک بات سنیے, اکھیرا سلام پڑھنے سے منع کیا گیا. اکھیرا سلام کیسا؟ السلام علیکم یا رسول اللہ, یہ کہنے سے منع کیا گیا. کیا کہیں گے؟ سلام اور سلام دو ملا کے کہنا ہے. السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ کہنا ہے. حاضرین محترم, صحابہ جب یہ آیت نازل ہوئی, صحابہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ ہم کو سلام آپ پہ کیسا پڑھنا وہ تو معلوم ہے, مگر یہ سلام کیسا پڑھنا؟ تو سلام جو کرنے کا حکم تھا وہ حکم تو التحیات میں موجود ہے, جس کو خطبۃ الصلاۃ کہتے ہیں. نماز کا خطبہ التحیات ہے, ہر چیز کا ایک خطبہ ہے, نماز کا خطبہ التحیات ہے. تو التحیات میں ہے نا السلام علیکم ایھا النبی, تو صحابہ کو یہ معلوم تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو التحیات تشہد ایسے سکھاتے تھے جیسا قرآن سکھاتے تھے. کیوں؟ اس میں حضور پر سلام ہے. بانی جامع اسلامیہ انوار احمدی نے یہ بات کی وضاحت کی ہے کہ جب بندہ نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتا ہے تو وہ یہ تصور کرنا کہ میں بارگاہ رسالت میں موجود ہوں, یعنی اتنا ادب اور احترام سے حضور کی ذات مبارک پر سلام پڑھنے کا ادب سکھایا ہے. اور پھر فرمائے کہ جب نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں تو نماز میں معراج المومنین ہوتی ہے. یہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ اے میرے صحابہ تم جب تشہد پڑھ چکے تو کہو اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ. یہ الفاظ ہیں. التحیات کے بعد جو درود ابراہیم پڑھتے ہیں اس کے 3-4 صیغے آئے ہیں, مگر ہمارے پاس ایک ہی صیغہ مشہور ہے جو ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کو بھی پڑھنے کا طریقہ ہے. کیسے؟ اس میں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم ہے. اس کا ترجمہ سنو. اللہم اے ہمارے اللہ صلاۃ بھیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر. کما صلیتا جیسا کہ تو نے صلاۃ بھیجا تھا ابراہیم اور ان کی آل پر. تو اب اس کو مکس اپ کر دینا نہیں یا رک جانا ہے, جملہ پورا ہونا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ طریقہ ہے. تو حضور نے صحابہ کو سکھایا اے میرے صحابہ جب تم میری بارگاہ میں سلام عرض کر چکو تو درود مجھ پر بھی بھیجو اور میری آل پہ بھی بھیجو. تو اب یہ صرف حضور کے زمانے کی حد تک کا حکم نہیں تھا. جب جب ہم صبح قیامت تک یہ پڑھیں گے تو حضور کی آنے والی آل پہ بھی صلاۃ ہوگا اور حضور کی جو آل موجود ہے ان پر بھی یہ صلاۃ ہوگا. اس لیے ہمارے کو سیدوں کا ادب اور احترام کرنا ہمارے لیے واجب ہے, فرض ہے. اہل بیت کی محبت پچھلے 2 دن سے ہمارے پروگرامز کا ایک طریقہ کار ہے.
پہلی محرم کو حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر ہوا. پچھلے 2 دنوں سے اہل بیت کی محبت فرض ہے قرآن کی آیت سے، اس کا ذکر ہوا. آج یہ ذکر ہو رہا اہل بیت کا، کل بھی ہوگا، پھر پرسوں مباہلے کا ذکر ہوگا، پھر 7 تاریخ سے ہم شہادت امام حسین کا ذکر 10 تاریخ تک کرتے ہیں تاکہ ہمارے مختلف جلسوں سے مکمل پیغام پہنچے. تو حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا کہ تم جب نماز میں صلاۃ پڑھو تو کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بھی ہے اور کتاب میں دیکھیے، نہیں تو میرے کو فون کریے، میں بھیجتا ہوں. یہ بھی درود ہے، کبھی کبھی یہ درود بھی پڑھ لینا جس میں ازواج مطہرات کا ذکر ہے. حضور نے فرمایا کہ تم نماز میں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی ازواجہ وذریتہ، ایسے الفاظ آئے ہیں. تو حاضرین محترم، اہل بیت کا یہ مقام ہے کہ ہم نماز میں بغیر درود پڑھے ہوئے ہماری نماز پوری نہیں ہوتی. تو پتہ کیا چلا، ہر نماز میں اللہ اس کا رسول اہل بیت کی یاد دلا رہا ہے. ہر نماز میں اللہ اس کے رسول یاد دلا رہے ہیں. جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. حضور اپنے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے فرمائے اے لوگوں سنو میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے میری اطرت، میری اولاد، اور ایک روایت میں ہے کہ میری اہل بیت. اور حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے کو میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. تم دیکھو کہ تم ان کے ساتھ کیسے زندگی میں گزارو گے یا زندگی گزارو گے. تو اہل بیت کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جو سید ہیں ان کا ادب کرنا، سیدوں کی شان میں بے بدی الفاظ نہیں کہنا، ظاہر میں آپ کو کچھ بھی دکھے ہم یہ سمجھنا کہ یہ آل رسول ہے، یہ رسول اللہ کی آل ہے، یہ رسول اللہ کی اطرت ہے. ان پہ چیما دنیا انہوں یہ انہوں وہ ہم نہیں بول سکتے. حاضرین محترم، حضور نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. حضور فرمائے کہ اگر تم ان کو پکڑے رکھو گے، تھامے رکھو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر ایک روایت میں حضور نے فرمایا کہ نہ قرآن میری اہل بیت سے جدا ہے، نہ میری اہل بیت قرآن سے جدا ہے. یہ دونوں کے باہر قیامت میرے پاس حوض کوثر تک آ جائے. تو معلوم کیا ہوا، قرآن ہے تو اہل بیت کی زندگی دیکھو، اور اہل بیت کو دیکھنا ہے تو قرآن کا حکم کیا ہے وہ دیکھو. یہ ہے. اور پھر روز قیامت اللہ جل شانہ جب سب کے فیصلے ہو جائیں گے، جنت میں جانے کے لیے جب آگے بڑھیں گے تو اللہ جل شانہ فرمائے گا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لو، ان سے کچھ پوچھا جانا باقی ہے. اے اللہ سارے سوال کرو گے، کیا سوال پوچھا جائے گا؟ تو اللہ جل شانہ جب اعلان ہوگا ساری خلقت جنت میں جانے والی ہے روک دی جائے گی، تو ان سے سوال ہوگا کہ میرے محبوب نے تمہیں بار بار اہل بیت کے متعلق نصیحت کی تھی، اب بتاؤ تم نے کہ کیا تم نے اہل بیت نبی کے ساتھ وفاداری کی ہے یا بے وفایی کی ہے؟ یہ سوال روز قیامت ہو. قرآن کی آیت سے صاف ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لو، ان سے سوال ہونے والا ہے. جس بات کی نصیحت، جس بات کی وصیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کی تھی، کیا امت نے اس وصیت پہ عمل کیا؟ یہ سوال ہونے والا ہے. حاضرین محترم، ایک سوال تو ان لوگوں سے ہوگا جو امام حسین کو کوفہ میں بلا کر بے وفائی کرے، اور پھر ایک سوال آج کے دور میں بھی ہوگا
اگر کوئی پوچھے آپ کو مسجد میں کئی کا جلسہ تھا، کئی کو کرے، کیا ضرورت تھی، بولے تو اس کو جواب دینا. جواب دیے تو سوال نہ ہوں گا تو آپ بول سکتے، میں بول سکتا ہوں. ہم لوگ اس لیے جلسے کرے، حضور نے جو وصیت اہل بیت کے بارے میں کی تھی اس وصیت کو یاد کرنے اور یاد دلانے کے لیے ہم نے جلسہ کیا. اگر وہ بولا میرے کو معلوم نہیں تھا، نہیں تو میں بھی شریک ہو جاتا تھا، بولے تو وہ خوش بخت ہے، نیک بخت ہے. اگر اعتراض کرا تو اب بولنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میرے. تو حاضرین محترم، اہل بیت کے ساتھ وفاداری نبھانا، اہل بیت کے ساتھ وفاداری نبھانے کے طریقے کیا ہیں؟ ہمارے پاس زمانہ وہ تھا جب محرم کا مہینہ آتا تو مجھے اچھا یاد ہے بچپن میں ریڈیو اینٹینا سے چلتے تھے. گھروں میں اینٹینا لگایا جاتا تھا، اس اینٹینا کے کنیکشن سے ریڈیو چلتے تھے. وہ ریڈیو بند کر دیا جاتا تھا. جن گھروں میں ٹی وی ہوتا تھا وہ ٹی وی بند کر دیتے تھے، نہیں محرم کا مہینہ ہے، ٹی وی بند. اور خوشی کے کام نہیں ہوتے تھے، اچھے کپڑے، نئے کپڑے نہیں پہنتے تھے. مگر ایک بات یاد رکھیے، خاص کر یہ دنوں میں کالا لباس پہننے کی مولا علی نے بھی ممانعت فرمائی ہے اور امام جعفر صادق نے بھی فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ غم کا اظہار کرنے کے لیے کالے کپڑے پہننا جہنمیوں کی علامت ہے. فرمایا یہ لوگ پہنتے نا، ان کے امام ہمارے مولا، ان کے امیر، ان کو کبھی توفیق نہیں ووٹ کرتے پہلا خلیفہ بلا فصل، مگر انہوں اپنی زبان سے نہیں بولتے، انہوں امیر المومنین نہیں بولتے. ہم لوگوں کو بھی خلیفۃ رسول اللہ، امیر المومنین، مولا الثقلین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں. تو شربت بنانا، شربت بنا کے فاتحہ دلانا، اس کا ایصال ثواب امام حسین اور وہ جو شہداء جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کی ارواح مقدسہ کو پہچانا. کیا یہ بھی مشکل ہے فاتحہ کر کے اپنا پکا کے اپنے کچھ کھا لینا ہے؟ اگر کھلانے کی استطاعت ہے تو دوسروں کو کھلائیں. پہلے دیکھا جاتا تھا 7 تاریخ سے شروع ہوتا تھا، ہر گھر کے باہر شربت کی ہنڈیاں ہوتی تھی، کوئی دودھ کا شربت پلا رہا، کوئی گڑ کا شربت پلا رہا. یہ دن بدن ختم ہوں گے اور جب محرم کا مہینہ آتا مغرب کے بعد میں گھروں سے اون اور روغان کے ذریعے فاتحہ دینے کی خوشبو پورے محلے میں پھیل جاتی تھی. تو یہ وفاداریاں باقی تھی. جب وفاداریاں باقی تھی تو آخری بات کی طرف ہمارے دلوں میں جب تک امام حسین اور اہل بیت کی شہادت کا غم باقی تھا، ہر غم ہمارے دل میں تھا. جب یہ غم ہمارے دل سے نکل گیا تو اب کسی کا غم باقی ہمارے دلوں میں نہیں رہا. لاک ڈاؤن میں دیکھیں نا، بابا مر گئے، بیٹے کو غم نہیں. پہلے کا دور دیکھیے، کوئی محلے میں موقع ہو جاتی تو گھر والے روتے، رشتے داران روتے، محلے کے لوگ آتے دیکھ کے کیسے وہ لوگ بھی روتے تھے. آج لاک ڈاؤن کا ایسا ماحول ہو گیا، بابا مر گئے، بیٹا دیکھنے نہیں جا رہا. کئی تو اس کو بھی ڈر ہو گیا، کامر جاتا ہوں کہ میں بھی بولوں. ارے جب یہ سنتے کہ امام حسین پر جب آپ عاشورے کی رات میں اپنی اہل بیت کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو کل کا دن جو آنے والا ہے وہ سب کے لیے موت کا سبب ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ میری بھی شہادت ہو جائے گی. کیونکہ حضور نے خواب میں بتا دیا تھا امام حسین کو، یہ بڑی ایک تفصیل ہے، امام حسین کی ولادت سے ہی بتا دیا گیا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ نواسے کو آپ کو شہید کر دے گی. ام فضل کو یہ بات بتا دی گئی تھی، حضرت عباس کی زوجہ کو. تو آپ نے اپنے اہل بیت جو ساتھ تھے ان سے کہا کہ دیکھو کل
کا دن ایسا آنے والا ہے میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جس کو جانا ہے چلے جاؤ، اپنی جانیں بچاؤ، اپنے بچوں کو لے لو، اپنے عورتوں کو لے لو، چلے جاؤ، میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن رسول اللہ کے پاس میں تمہاری شکایت نہیں کروں گا۔ چراغ بجھا دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب چراغ دوبارہ سلگایا گیا تو دیکھتے کیا ہے کہ کوئی ایک بھی کم نہیں ہوا اس میں۔ یہ تو وفاداران حسین۔ امام حسین پوچھے کہ گئے کیوں نہیں؟ عرض گزار ہوئے یا حسین ہم آپ پہ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، اور کل اللہ اس کا رسول پوچھے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو قربان ہو جانا چاہتے ہیں، آپ کی شہادت سے پہلے ہم اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ جمع ہیں۔ تو حاضرین محترم، جب تک ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی، ہم اپنے بچوں کے نام بھی کبھی حسن رکھتے تھے، کبھی حسین رکھتے تھے، کبھی علی رکھتے تھے، اور ادب سے نام پکارتے تھے، حسن پاشا، حسین میاں، کچھ ایسا نام کے ساتھ لگا دیتے تھے، اور ایک نام ادب کا اور محبت کا۔ جب یہ واقعات پڑھتے اور وہ بیٹے کو بلاتے تھے، وہ بیٹے کو چنتے بھی تھے، کیونکہ ہمارے ذہن میں تھا رسول اللہ امام حسین کو بھی چنتے تھے، امام حسن کو بھی چنتے تھے۔ وہ محبتیں ہم کو یاد تھی تو وہ محبتوں کا اظہار اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ آج ہم یہ نام نہیں رکھنے کی وجہ سے ہمارے بچوں میں ہماری محبت دکھے نہیں آ رہی، بچہ بھی اٹھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہم کو اہل بیت کی محبت عطا فرما، اہل بیت کے ساتھ وفاداری کا جذبہ عطا فرما، اور الہ العالمین روز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما، صحابہ کا ساتھ عطا فرما، اہل بیت کا ساتھ عطا فرما، اور الہ العالمین اولیاء اللہ کا ساتھ عطا فرما۔ الہ العالمین جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا، سنایا گیا ہے، یہ سب امام حسین کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما ہمارے لیے۔ الہ العالمین مرنے سے پہلے زبان پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو، آمین والحمد للہ رب العالمین۔